الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا صدق الله العظيم۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام اور ایمان جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی مخلوقات پیدا فرمائی ہے، طرح طرح کی مخلوق اس دنیا کے اندر اللہ نے بنائی ہے، لیکن سب سے زیادہ باعزت اور فضیلت والی مخلوق انسان کو بنایا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے انسان کو مکرم اور معزز بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان، زمین، چاند، سورج کو پیدا فرمایا، زمین کے ہر ذرے کو پیدا فرمایا، لیکن ان کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو باخبر نہیں کیا، کسی کو اطلاع نہیں دی تھی، اس کا کوئی تذکرہ نہیں فرمایا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے اتنا فرمایا کہ ہم نے زمین اور آسمان کو 6 دن کے اندر پیدا فرمایا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام فرشتوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اللہ نے فرشتوں سے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین کے اندر ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو زمین کے اندر میری نائب ہوگی، یعنی زمین کے اوپر میری نیابت کے کام انجام دے گی۔ فرشتوں نے کہا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ اے اللہ، کیا آپ زمین کے اندر ایسی مخلوق پیدا فرمائیں گے جو زمین کے اندر فتنہ اور فساد پھیلائے گی اور ایک دوسرے کا خون بہائے گی؟ اللہ نے فرمایا اے فرشتو، میں نے تو تمہیں صرف اطلاع دی ہے، میں نے تمہیں آگاہ اور باخبر کیا ہے، میں نے تم سے کوئی مشورہ طلب نہیں کیا ہے۔ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں ان چیزوں کو جانتا ہوں، اس مخلوق کے بارے میں ایسی چیزوں کو جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے ہو۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ایک میدان اور ایک ماحول بنایا، پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے لیے اللہ نے حدیث کے اندر ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے زمین کے اوپر بھیجا کہ وہ زمین کے مختلف جگہوں سے، مختلف خطوں سے اور مختلف رنگ کی مٹی جمع کر کے لائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس مٹی کے اندر پانی ڈال کر کے ایک عرصے تک اس کو چھوڑ دیا۔ قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، غور کرنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ ہمیں اللہ نے کیوں پیدا فرمایا، کس نے ہمیں پیدا کیا اور کس مقصد کے لیے ہمیں پیدا فرمایا گیا ہے؟ ہر انسان کے ذہن کے اندر یہ سوال آنے چاہیے، ہر انسان کے دل کے اندر یہ سوال گردش کرنے چاہیے۔ فلاسفہ نے، دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں نے
اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ انسان کو دنیا کے اندر کیوں بھیجا گیا ہے، لیکن وہ اس کا جواب نہیں ڈھونڈ سکے۔ اللہ نے اپنی کتاب قرآن کریم کے اندر فرما دیا، اللہ نے اس کا جواب دے دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جنات کو دنیا کے اندر میں نے اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ وہ دنیا کے اندر جا کر کے میری عبادت کرے۔ تو انسان کو دنیا کے اندر کیوں پیدا فرمایا گیا؟ کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرے، اپنی زندگی کو سدھارے۔ پھر انسان کے ذہن کے اندر سوال آتا ہے کہ ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، ہمیں یہی مرنا اور یہی جینا ہے، صرف یہی دنیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اس کو بیکار پیدا فرما دیا؟ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کہ اللہ اس کو یوں ہی چھوڑ دے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اے انسان کہ تمہیں دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، دنیا کے اندر تو جیسی زندگی گزارے گا، ایک ایک سیکنڈ کا اور ایک ایک لمحے کا تمہیں حساب اور جواب دینا پڑے گا۔ اللہ پوچھے گا میں نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا تھا، مسلمان بنایا تھا، اسلام جیسی عظیم دولت سے نوازا تھا، دنیا کی ہر چیز تمہیں مہیا کی تھی، تم نے میرے لیے جا کر اس دنیا کے اندر کیا کیا؟ حدیث کے اندر ہے کہ ہر انسان سے اس کی زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں سوال ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر انسان سے 4 چیزوں کے بارے میں جب تک سوال نہیں پوچھ لے گا، کوئی انسان اس وقت تک اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکے گا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان جو پیدا ہوگا، تمام انسانوں کو اللہ قیامت کے دن جمع فرمائے گا اور ہر انسان سے الگ الگ طور پر ہر انسان سے اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا ان عمرہ فیما افنا۔ پہلا سوال اللہ پوچھے گا میں نے تمہیں زندگی عطا کی تھی، اس زندگی کو کیسے گزارا؟ کیا اس زندگی کو تو نے بیکار کاموں کے اندر گزار دیا؟ زندگی کو بد اخلاقی اور بد کرداری کے اندر گزار دیا؟ زندگی کو دنیا کمانے کے اندر گزار دیا؟ زندگی کو ہنسی اور کھیل کے ساتھ گزار دیا؟ ان عمرہ فیما افنا، پہلا سوال اللہ پوچھے گا کہ زندگی کیسے گزاری؟ انسان پہلے سوال کا جواب نہیں دے سکے گا، فوراً اللہ دوسرا سوال پوچھے گا وَأَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، میں نے تمہیں جوانی عطا کی تھی، اس جوانی کو تو نے کیسے گزارا؟ میں نے تجھے ہٹا کٹا تندرست صحت مند انسان بنایا تھا، تو اس جوانی کے اندر جو چاہے اپنے بل بوتے کے اوپر کر سکتا تھا، تو نے میرے لیے اس جوانی کے اندر کیا کیا؟ کیا تو نے جوانی موبائل کے اندر گزار دی؟ کیا جوانی گانا سننے کے اندر گزار دی؟ کیا جوانی فلمیں دیکھنے کے اندر گزار دی؟ کیا جوانی تو نے سیریلیں دیکھنے کے اندر گزار دی؟ تجھے جوانی عطا کی تھی، اذانیں ہوتی تھی اور تمہارے سروں کے اوپر جو نہیں رینگتی تھی، فجر کی اذان ہوتی تھی، کیا تم بستر پر آرام سے پڑے رہتے تھے؟ کیا جوانی تمہیں اس لیے عطا کی تھی کہ ظہر کی اذان ہوتی تھی، تم دنیا کے کاروبار کے اندر مشغول رہتے تھے، تم کھیتی باڑی کے اندر مشغول رہتے تھے، دنیا کمانے کے اندر تم پڑے رہتے تھے، عصر کی اذان ہوتی تھی اور تم اپنے دوست احباب کے ساتھ گپ شپ کے اندر مشغول رہتے تھے؟ کیا جوانی تمہیں اس لیے عطا کی تھی کہ عشاء کی اذان ہوتی تھی اور تم لوگوں کی غیبت کرنے کے اندر مبتلا رہتے تھے؟ دوستو اور بزرگوں، اللہ یہ سوال پوچھے گا۔ اگر ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اچھی زندگی گزاریں گے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، آپ کے لائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہم سے ان سوالوں کے جوابات بن پڑیں گے، ورنہ دوستوں اور بزرگوں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اتنی آسان نہیں ہے موت کے بعد کی زندگی۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع فرمائے گا اور اللہ کہے گا کہ تمام انسان سجدے کے اندر چلے جائیں۔ اب جنہوں نے دنیا کے اندر نمازیں پڑھی ہوں گی، جنہوں نے دنیا کے اندر نیک اعمال کیے ہوں گے، جنہوں نے دنیا کے اندر اچھی زندگی گزاری ہوں گی، وہ فوراً سجدے کے اندر چلے جائیں گے، اور جس نے دنیا کے اندر نمازیں چھوڑی ہوں گی، زندگی کو بیکار کاموں کے اندر ضائع کر دیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کمر کو اتنا سخت کر دیں گے، ان کی کمر کے اندر لوہے کی کیل ٹھوک دیں گے کہ وہ سجدے کے اندر جانا تو چاہیں گے لیکن وہ ذرا بھی جھک نہیں سکیں گے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، اللہ فرشتوں سے فرمائے گا کہ ان لوگوں کو پکڑو اور انہیں جہنم کے اندر ڈھکیل دو۔ بزرگوں اور دوستو، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے دنیا کے اندر مال حاصل کر لیا، ہم کامیاب ہو گئے، میرے پاس بڑی پراپرٹی ہے، میں انجینئر بن گیا، میں ڈاکٹر بن گیا، میں نے دنیا کے اندر فلاں عہدہ حاصل کر لیا، میں کامیاب ہو گیا۔ دوستو یہ تو عارضی کامیابی ہے، اصل کامیابی آخرت کے اندر ہے۔ قرآن نے صاف فرما دیا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو شخص آگ سے، جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ ہے کامیابی۔ دوسری جگہ قرآن نے فرمایا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، قیامت کے دن جس آدمی نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے نیک اعمال کیے ہوں گے، اپنے اخلاق اور کردار کو سدھارے ہوں گے، قیامت کے دن ان کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ آج انسان دنیا کے اندر امتحان دیتا ہے تو اچھا رزلٹ آتا ہے، اچھے نمبرات آتے ہیں تو خوشی مناتا ہے، اپنے گھر والوں کو دکھاتا ہے، اپنے والدین کو دکھاتا ہے، اپنے دوست احباب کے ساتھ خوشیاں مناتا ہے کہ میں اتنے نمبرات سے کامیاب ہو گیا۔ یہی صورتحال قیامت کے دن بھی ہوگی۔ قرآن نے فرمایا کہ جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ خوشی سے ہوا میں لہراتا ہوا دوڑے گا، لوگوں کو بتاتا ہوا پھرے گا کہ دیکھو، ہاں اقرؤوا کتابیہ، میرا نامہ اعمال پڑھو، مجھے میرا پروانہ اور میرا ٹکٹ دائنے ہاتھ کے اندر مل گیا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اور جس نے دنیا کے اندر زندگی کو بیکار کاموں میں ضائع کیا ہوگا، لاابالی پن کے ساتھ زندگی کو گزار دیا ہوگا، اللہ کی نافرمانی میں زندگی کو گزارا ہوگا، نماز اور روزے کی پرواہ نہیں کی ہوگی، ان کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جب وہ اپنا ٹکٹ اور اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو روئے گا، چیخے گا اور چلائے گا کہ ہائے افسوس، یہ کیسا نامہ اعمال ہے، مجھے میرا نامہ اعمال ملتا ہی نہیں۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، کاش کہ میرا حساب ہی نہیں ہوتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے افسوس، یہ کیسا برا حساب ہو گیا ہے۔ چیختا اور چلاتا پھرے گا۔ ادھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، خذوہ فغلوہ، کہ اس کو پکڑو، اس کو زنجیروں کے اندر جکڑ دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو جہنم کے اندر ڈال دو۔ کتنا برا انجام ہوگا۔ انسان تمنا کرے گا، قرآن کہتا ہے لو ان لنا کرۃ فنکون من المحسنین، انسان کہے گا اے اللہ
آپ مجھے ایک مرتبہ اور موقع دے دیجئے، ایک مرتبہ مجھے دنیا کے اندر اور بھیج دیجئے، میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، نماز نہیں چھوڑوں گا، روزہ نہیں چھوڑوں گا، بس ایک مرتبہ مجھے دنیا کے اندر بھیج دیجئے۔ گناہ کرنے کی دور کی بات، میں گناہ کا خیال بھی دل کے اندر نہیں لاؤں گا۔ اللہ فرمائے گا اب کوئی موقع نہیں، اب چڑیا چگ گئی کھیت، تجھے بہت موقع دیا تھا، تجھے اتنی لمبی عمر دی تھی، تیرے پاس موقع ہی موقع تھا، تو جو چاہے اس زندگی کے اندر کر سکتا تھا، لیکن تو نے اس زندگی کو بیکار گزار دیا۔ اب تو کہاں جائے گا؟ میں نے زمین کو ختم کر دیا، آسمان کو میں نے ختم کر دیا، چاند سورج ستاروں کو ختم کر دیا، سمندروں کو ختم کر دیا، میں نے پہاڑوں کو ختم کر دیا، اب تو کہاں جائے گا؟ اللہ فرمائے گا اب تو دو ہی ٹھکانے ہیں، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جہاں پر افضلیت اور اہمیت عطا فرمائی ہے، وہیں پر انسان کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری بھی ہے کہ انسان اپنی اس زندگی کو قیمتی سمجھے، اپنے وقت کو قیمتی سمجھے۔ یہ نہ سوچیں کہ پیسہ آ گیا اور ہم کامیاب ہو گئے۔ بزرگوں اور دوستوں، فرعون کے پاس بہت پیسہ تھا، شداد کے پاس پیسہ تھا، قارون کے پاس بہت مال تھا، لیکن ان کے ایک پیسے نے ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچایا۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں صحت، تندرستی اور قیمتی وقت عطا فرمایا ہے۔ اس وقت کو غنیمت سمجھیں، اس وقت کو اللہ کی عبادت کے اندر کھپائیں، اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ دنیا کمائیں۔ دنیا تو ضرورت کی چیز ہے۔ آج ہم نے تو الٹا کر لیا ہے کہ ہم دنیا کمانے کے ساتھ ساتھ اللہ کی تھوڑی سی عبادت کرتے ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگائیں، نمازوں کی پابندی کریں، ذکر و اذکار کی پابندی کریں، اور جو نیک اعمال ہیں ان نیک اعمال کی پابندی کریں۔ اگر ہم زندگی کو ایسی صفات کے ساتھ گزاریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کے اندر بھی کامیاب فرمائیں گے اور آخرت کے اندر بھی اللہ ہمیں کامیاب فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کے اندر جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اس مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں خوب نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.